بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ایک نئی نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ نے دیکھا ہوگا چینل پر کئی ساری ویڈیوز میں نے دی، مختلف امراض پر چل رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے انہیں، اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ اور کئی دوستوں نے یہ اصرار بھی کیا کہ آپ اپنا نمبر دیں، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ میں کوئی جعلی آدمی ہوں، نہ کوئی ڈاکو ہوں، نہ کوئی چور ہوں، نہ کوئی ایسی بات ہے، لیکن نمبر نہ دینے کی اہم اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ایک مصروف آدمی ہوں، میری خود پڑھائیاں ہیں، اور اسی طرح بچوں کو پڑھانا، اور ظہر کے ٹائم زور سے عصر تک قریب اتنی پڑھائی ہوتی، پھر مغرب کے بعد ہوتی ہے، پھر میرے اپنے ذاتی مصروفیات ہیں، پھر گھر کے مسائل ہیں، تو میرا خود جو اپنا ذاتی نمبر ہے وہ بھی بیزی رہتا ہے، تو لہٰذا پھر کبھی بازار جانا، دوائی لانا، ان کو کوٹنا، تو ان تمام وجوہات کی بنا پر میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں مزید مصروف ہو جاؤں، تو مصروفیت کی زیادہ ہونے کی وجہ سے میں فی الحال اپنا نمبر شو نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کوشش میری یہ ہے کہ میں اپنا ایک نمبر اس طرح کا دوں کہ وہ صرف ہفتے میں 1 دن یا 2 دن اس کے لیے رکھے جائیں، اور اس نمبر پر اگر کوئی ساتھی مسئلہ، کوئی دوا، کوئی نسخہ پوچھنا چاہے تو میں اس پر ان سے رابطہ کر سکوں۔ تو ایسا کوئی پروگرام ہے، لیکن انشاءاللہ آگے چل کے اس کے لیے کوئی سیٹنگ بناتے ہیں، ابھی فی الحال اس کے لیے کوئی سیٹنگ بنی نہیں ہے۔ آج دوستو میں جو نسخہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ نسخہ بہت ہی اہم ہے، اور اسی نسخے کی وجہ سے، اسی طرح کے نسخے کو بنانے کے لیے لوگ ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، اور خاص کر یہ مسئلہ زیادہ تر نوجوان جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، ان میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ وہ اس پر ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں، لیکن ان کے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 پھر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہیں، ان کا بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ان کریموں پر، پاؤڈروں پر اور مختلف ادویات ڈاکٹروں سے لیتے ہیں، اس پر اپنے ہزاروں روپے اور اپنا کافی سارا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ چہرے پر کیل بن جاتے ہیں، دانے سے بن جاتے ہیں، کبھی کبھی چہرے پر کالے داغ نشان بن جاتے، جس کو چائیاں، کیل، محاس وغیرہ کہا جاتا ہے، دبے بن جاتے ہیں، کیل، چوریاں، چائیاں، محاس، یہ جتنی چیزیں ہیں آپ ان کو جو بھی نام دیں، لیکن اکثر یہ کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ کس مزاج میں ہوتا ہے؟ یہ خشکی اور گرمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس انسان کے اندر خشکی اور گرمی کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، بالخصوص نوجوان طبقے میں یہ امراض زیادہ پائے جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان طبقہ، چاہے مرد خواتین ہیں، مہنگے کریم بناتے ہیں، اور اس پر اپنا بہت سارا پیسہ خرچ کرتے ہیں، وقت لگاتے ہیں۔ تو آج میں جو نسخہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے کھانے میں بھی استعمال کرنا ہے اور اس کو لگانے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ یاد رہے کہ کتنا بھی اچھا کریم ہم لگائیں، لیکن اگر معدے کے اندر اصلاح نہیں ہوگی، معدے کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو ہمارے چہرے کی خوبصورتی کبھی بھی آ جائے یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، کیونکہ اصل انسان کا دار و مدار الامراض جو ہے وہ معدہ ہے، معدے سے تمام امراض جو ہے وہ جنم لیتے ہیں۔ تو آپ نے معدے پر خاص کر کے توجہ دینی ہے۔ اس نسخے کو آپ نے کھانے میں بھی استعمال کرنا ہے۔ نسخہ بالکل آسان ہے، لیکن آپ اس کو 15-20 دن پابندی سے استعمال کریں، انشاءاللہ اس نسخے کے جو فوائد ہیں وہ آپ خود کمنٹس میں بتائیں گے کہ اس نسخے نے کتنا مجھے فائدہ کیا، اور کتنی مہنگی ادویات استعمال کرنے سے وہ فائدہ نہیں ہوا جو اس چھوٹے سے نسخے سے ہوا۔ نسخہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، پھر اس کا استعمال کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ چہرے پر داغ ہے، کیل ہے، چائیاں، محاس ہے، نشان ہے، کالے دبے ہیں، جو بھی ہے، آپ نے اس ایک نسخے کو یوز کرنا ہے۔ اور بھی مزید بھی نسخے میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت آپ نے یہ ایک نسخہ کرنا ہے، یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید نسخے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے گندک آملہ سار، جو ایک پتھر کی شکل میں ہوتا ہے۔ آپ نے پنساری سے لینا ہے گندک آملہ سار، آسانی سے مل جاتا ہے۔ نمبر 2 آپ نے بابچی لینی ہے، لیکن یاد رہے کہ بڑی بابچی آتی ہے وہ آپ نے لینی ہے۔ اس کو بولنا ہے کہ بڑی بابچی جو
خارش میں استعمال ہوتی، خارش کی ادویہ میں، وہ بابچی آپ نے لینی ہے۔ نمبر 3 آپ نے لینا ہے تارا میرا۔ تارا میرا آپ نے لینا ہے، اس سے تیل بھی نکلتا ہے۔ تو یہ تارا میرا، بابچی، گندک، آملہ سار، یہ 3 چیزیں آپ نے لینی ہے۔ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ اس کی مقدار آپ نے رکھنی ہے تقریباً 3 تولہ لے لے، 4 تولہ بلکہ اس کو لے لے۔ تمام ادویات برابر وزن میں لینے، گندک، آملہ سار، بابچی، تارا میرا، یہ تینوں ادویات، تینوں اجزاء آپ نے برابر وزن میں لینا ہے، یعنی 50 گرام لے لے کافی رہے گا۔ 4 تولہ 48 گرام، یعنی 50 گرام کافی رہے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کا صفوف بنانا ہے، پاؤڈر بنانا ہے، اس کو پیسنا ہے۔ پیسنے کے بعد آپ نے اسی دوا کو باریک چننے سے، جو آٹے کا چنا ہوتا ہے باریک چننا، اس میں سے یعنی تھوڑی دوائی نکالنی ہے، یا کوئی کپڑا ہو جس سے دوائی کو چھانا جائے، اس سے تھوڑی دوائی نکالنی، یعنی تقریباً 2-3 چمچ اس میں سے الگ نکالنے ہیں، اس کو بالکل باریک کر کے نکالنا ہے، وہ الگ رکھنی ہے۔ باقی جو دوائی ہے وہ آپ نے الگ رکھنی ہے۔ جو بالکل باریک پاؤڈر آپ نے نکالنا ہے، چان کر کے جو نکالنا ہے، جس کو ہم نے آٹے کی مانند باریک کرنا ہے، وہ پاؤڈر اگر نہیں تو آپ اس کو مزید کرل میں، کنڈے میں، پتھر والا، اس کو بالکل پاؤڈر کریں، 3-4 چمچ ہمیں چاہیے، وہ آپ نے بالکل باریک کرنا ہے، مانا غبار کی طرح ہو جائیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ جو غبار کی طرح 3-4 چمچ صفوف آپ نے الگ کیا ہے، ویسلین لینا ہے۔ ویسلین آپ نے لینا ہے، چاہے وہ پیلے رنگ میں، چاہے سفید رنگ میں ہو، کسی بھی رنگ میں ہو، آپ نے ویسلین جو لینا ہے، تو اسی ویسلین میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس دوائی کو ایڈ کرنا ہے، اس کو ملانا ہے، اس کو اور اس دوائی کو دونوں کو مکس کرنا ہے۔ آپ نے کسی چمچ سے یا کسی چیز سے، کسی ڈبی میں، آپ نے کسی برتن میں، کسی کپ میں، آپ نے اس کو بالکل مکس کرنا ہے، ویسلین کے ساتھ اس کو آپ نے ملانا ہے۔ چونکہ سردی ہے، سردی آنے والی ہے، تو یہ نسخہ انشاءاللہ ویسے بھی ویسلین یوز کرتے تو اس میں یہ نسخہ ایڈ کریں گے تو چہرے میں جو نشان ہے وہ سارے ختم ہو جائیں۔ آپ نے اس کے ساتھ یہ ملانا ہے۔ جب یہ سب مل جائے گا تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے کہ ایک کریم کی شکل بن جائے گی۔ جب کریم بن جائے گا تو آپ نے، یہ میں نے خود استعمال کیا ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ یہ بڑے اچھے کریموں سے بھی کامیاب نسخہ ہے۔ آپ نے اس کو اپنے چہرے پر لگانا ہے، خاص کر جہاں پر نشان، بلکہ پورے چہرے پر لگا۔ 1 نمبر 2 اگر آپ کے ہاتھ کالے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں پر بھی لگا سکتے ہیں، گردن پر کوئی کالا پن ہے تو آپ وہاں پر بھی لگا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ اس کو لگائیں گے، اچھے طریقے سے مالش کریں گے، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ تو ہے باہر سے جلد پر لگانے کے طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا۔ نمبر 2 آپ نے چائے والا آدھا چمچ اسی صفوف میں سے جو آپ کے پاس بچا ہوا تھا، آدھا چمچ صبح دوپہر شام آپ نے 3 ٹائم پانی کے ساتھ کھانے کے بعد لینا ہے۔ یہ تو ہو گئی دوا۔ اس کے ساتھ آپ نے گرم خوش اشیاء سے پرہیز کرنی ہے، چکن، یہ کباب، ٹکا وغیرہ، سموسے، پکوڑے، آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ 1 مہینہ 20 دن 25 دن اس دوا کو استعمال کریں، آپ اپنے چہرے کو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ آپ کے چہرے میں کتنی خوبصورتی ہے، رونق ہے، آپ کا حسن و جمال، آپ کا چہرہ انشاءاللہ ٹماٹر یا انار کی طرح بالکل لال سرخ ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جو طریقہ کار میں نے بتایا نا، آپ اس طریقے سے اس دوا کو یوز کریں اور پرہیز کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ نسخہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، ذہن تک پہنچ گیا ہوگا۔ آپ اس نسخے کو بنائیں، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔